اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی رضوان بھائی، یقیناً اس بات میں کوئی شک کوئی شبہ نہ ہے کہ ہند الولی خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو اللہ نے بہت شان سے نوازا اور آپ کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کر دار اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے، اور 90 لاکھ لوگ آپ کی وجہ سے دار اسلام میں داخل ہوئے۔ اب اگر 90 لاکھ لوگوں میں نظر دوڑائی جائے تو ایک نام ہمیں اجے جے پال جوگی کا ملتا ہے اور ایک نام سادھو رام دیو کا بھی ملتا ہے۔ اب اگر ان دونوں کے ایمان لانے کے پس منظر کو دیکھا جائے کہ ان کے ایمان لانے کی وجہ کیا بنی، پس منظر میں جایا جائے تو سوانح حیات خواجہ معین الدین چشتی اجمیری میں لکھا ہے کہ اجمیر شریف میں آنا ساگر سمندر اور بلبلا تالاب کے درمیان بہت سے مندر ہوا کرتے تھے، اور بہت سے مندروں میں ایک عظیم الشان مندر راجا کا بھی تھا، جو فقط راجا، اس کے درباری اور اس کے خاص وزراء کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ وہ آ کر اس میں پوجا کیا کرتے تھے، اور اس عظیم الشان مندر کا سارا انتظام، صفائی کرنا اور دیگر معاملات جو بھی تھے وہ سر انجام دینے کی ڈیوٹی سادھو رام دیو کے لگائی گئی تھی، جو کہ اپنے مذہب کا بڑا پکا عالم تھا اور راجا کا چاہنے والا بھی تھا۔ راجا اس کا بہت چاہنے والا تھا اور یہ تمام پنڈتوں پر سردار بھی تھا۔ تو خواجہ خواجگان آپ نے جا کر اجمیر شریف میں آنا ساگر سمندر کے ساتھ ڈیرا لگایا، تو آپ اس سمندر کے پانی سے وضو کر کر اپنی نمازیں ادا کرتے تھے۔ تو سادھو رام دیو کو یہ بات کچھ ہضم نہ ہوئی کہ ہمارے سمندر کے پانی سے مسلمان وضو کر کے اپنی عبادات کرتے ہیں، چنانچہ اس نے شکایت راجا تک پہنچا دی، اور ادھر حضور کی بارگاہ میں بھی خبر لوگوں نے پہنچا دی کہ راجا تک آپ کی بات پہنچا دی گئی ہے۔ بات کیا پہنچائی؟ بھیجا، کہا کہ کچھ فقیروں نے آ کر سمندر کے کنارے ڈیرا لگا لیا ہے اور اٹھانے سے بھی نہیں اٹھتے، اور ہمارے سمندر کا پانی استعمال کر کر اپنی عبادات کرتے ہیں۔ چنانچہ جب حضور کے بارگاہ میں خبر پہنچائی گئی کہ آپ کی شکایت راجا تک پہنچا دی گئی ہے، تو آپ نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ تلاوت کی، فرمایا جاء الحق وزهق الباطل، فرمایا حق آ گیا ہے اور باطل جون سا ہے وہ زائل ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے لشکر روانہ کیا بھی فقیروں کو جا کر بھگا دیا جائے، اٹھا دیا جائے وہاں سے۔ تو راجہ کا بھیجا لشکر جب حضور کے خواجہ خواجگان کے طرف حملہ آور ہوا، تو آپ نے اپنے ہاتھ میں مٹی لی اور مٹی پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کر کے لشکر کی طرف پھینکی، آپ نے مٹی اچھال دی۔ تو جس پر راکھ پڑتی گئی، مٹی کے ذرات جس شخص پر پڑتے گئے، اس کا جسم، اس کا بدن سارا سوکھتا گیا۔ اور سادھو رام دیو، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کی، اپنے مذہب کا بڑا پکا عالم تھا، سارا ماجرا دیکھ رہا تھا کہ لشکر حملہ آور ہوا، حضور نے خواجہ خواجگان نے آپ نے مٹی اٹھائی، آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا، لشکر کی طرف پھینکا، اور جس کے بدن پر مٹی کے ذرات پڑتے جا رہے ہیں، اس کا سارا بدن سوکھتا جا رہا ہے۔ سارا معاملہ دیکھ کر چونکہ اپنے مذہب کا بڑا پکا عالم تھا، جان گیا کہ کوئی جادوگر نہیں ہو سکتا، بہت بڑا اللہ کا ولی ہے۔ لیکن کیونکہ خود بھی یہ جادوگر تھا، جادو جانتا تھا، جادوگروں کی فوج لے کر آپ کی طرف چل پڑا، لیکن جب آپ کے قریب گیا تو آپ کے جاہ و جلال کو دیکھ کر گھبرا گیا، اور پاؤں کی رفتار اور زبان کی گفتار بھی جاتی رہی، اور آپ کو دیکھ کر گھبرا گیا اور آپ کے قدموں میں گر پڑا، قدموں میں گر کر ہاتھ باندھ کر عرض کی، حضور معافی دے دیں، معاف کر دیں، غلطی ہو گئی۔ تو حضور نے معاف کیا، آپ کے دست اقدس پر، ہاتھ مبارک پر ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور آپ کا نام خواجہ معین الدین چشتی نے سادی تجویز کیا تھا۔ سادھو رام، دائرہ اسلام میں آنے سے پہلے نام سادھو رام تھا، لیکن جس وقت دائرہ اسلام میں قدم رکھا تو خواجہ خواجگان نے اس کا نام سادی رکھ دیا۔ تو جس وقت اس نے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوا، تو جیسا کہ میں پہلے آغاز میں بتا چکا ہوں کہ راجہ کا بہت چاہنے والا تھا، کسی نے راجہ تک خبر پہنچا دی کہ تیرا چاہنے والا پنڈت، جس کے ذمہ کرم پر تو نے سارا اپنا مندر لگایا تھا، جس کی ڈیوٹی لگائی تھی تو نے اپنے مندر کے صاف صفائی کی دیگر انتظامات
جس کے سپرد کیے تھے، اس نے تو تجھے دھوکہ دے دیا، دار اسلام میں داخل ہو گیا، کلمہ پڑھ کر مسلمانوں کے ساتھ جا کر مل گیا ہے۔ تو راجہ کو بہت فکر ہوئی، وہ بہت پریشان ہوا کہ اتنا قریبی جس کے ذمہ کرم پر، جس کی ذمہ داری لگائی ہو اپنے مندر کے انتظامات کی، جب وہ دھوکہ دے جائے، جب کوئی اپنا قریبی دھوکہ دے تو بہت افسوس ہوتا ہے۔ تو راجہ کو بات پتہ چلی کہ دار اسلام میں داخل ہو چکا ہے سادھو رام دیو، تو اس نے ایک اور جادوگر کو آپ کے مقابلہ میں روانہ کیا۔ جیسا کہ شروع میں بتایا ہے، 2 نام عرض کیے ہیں، ایک سادھو رام دیو کا اور دوسرا اجے جے پال جوگی کا۔ تب دوبارہ دوسری بار اس نے اجے جے پال جوگی کو آپ کے مقابلہ میں بھیجا، لیکن بادشاہ کی ماں اس بات پر اس کو بار بار یہ بات کہتی رہی کہ فقیر کے مقابلہ میں نہ جا، فقیر بہت پہنچا ہے، بہت اللہ کا ولی ہے، صاحب کمال مرد ہے۔ لیکن بادشاہ کی آنکھوں پر دولت کی پٹی بدھی تھی، وہ اس صاحب کمال مرد کو پہچان نہ سکا۔ اس نے اجے جے پال جوگی کو آپ کے مقابلہ میں بھیجا، اور اجے جے پال جوگی جو کہ علم نجوم، رمل اور جفر کا بہت ماہر تھا، علم نجوم کا جاننے والا تھا، بادشاہ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا رہا کہ تم فکر نہ کرو، میں ان فقیروں کو یہاں سے مار بھگاؤں گا۔ حضور کی بارگاہ میں آیا، آپ کے مقابلہ میں آیا، دیگر جادوگروں کو لے کر حضور کے مقابلہ میں آیا۔ خواجہ خواجگان کے مقابلہ کرنے جس وقت آیا تو آپ نے اپنی کرامات دکھائیں، لیکن ان کرامات کو وہ جادو اور شعبدے بازی کہتا رہا۔ تو اجے جے پال نے آپ کو آنا ساگر کے سمندر کے پانی سے وضو کرنے سے منع کر دیا۔ تو خواجہ خواجگان حضرت معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک مٹکا لیا، مٹکے کو آپ نے آنا ساگر سمندر کے قریب کیا تو اللہ کے حکم سے سارے آنا ساگر سمندر کا پانی اس چھوٹے سے مٹکے کے اندر سما گیا۔ تو جس وقت اجے جے پال جوگی نے حضور کی اس کرامت کو دیکھا کہ اتنا بڑا سمندر اور چھوٹے سے مٹکے میں بند کر دیا، یقیناً جان گیا کہ یقیناً کوئی اللہ کا ولی ہی ہو سکتا ہے، کوئی جادوگر یہ کر ہی نہیں سکتا۔ جس وقت آپ کی اس کرامت کو دیکھا کہ اتنے بڑے سمندر کو، آنا ساگر سمندر کو ایک چھوٹے سے مٹکے میں بند کر دیا ہے، تو آپ کے سامنے آپ کے قدموں میں گر پڑا، ہاتھ باندھ کر عرض کی حضور معافی دے دیں، غلطی ہو گئی، آپ کے مقابلہ میں آ کر بہت بڑی غلطی کی، حضور معافی دے دیں۔ تو آپ نے معاف کیا اور آپ کے سامنے ہی کلمہ پڑھ کر دار اسلام میں داخل ہوا۔